السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم تفسیر قرآن میں آگے بڑھتے ہوئے سورہ بقرہ کی 213 نمبر آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم۔ فطری اعتبار سے سارے انسان ایک قوم تھے، پھر اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے انبیاء بھیجے اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کریں، اور اصل اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں کتاب مل گئی اور ان پر آیات واضح ہو گئیں۔ صرف بغاوت اور تعدی اور ظلم کی بنیاد پر وہ ایسا کر رہے تھے، تو خدا نے ایمان والوں کو ہدایت دے دی اور انہوں نے اختلافات میں حکم الہی سے حق دریافت کر لیا، اور وہ تو جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے۔ اس آیت سے جو مطالب نکل رہے ہیں کہ سارے انسان ابتدا میں بالکل آسان اور سادگی سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن جیسے جیسے آہستہ آہستہ آبادی بڑھتی گئی اور لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا تو لوگوں کو جینے کا سلیقہ الگ الگ ہو گیا، اختلافات سامنے آنے لگے اور پھر ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ہونے لگا۔ بعض روایت میں ایسا آیا ہے کہ یہ حالات جو اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں یہ جناب نوح سے پہلے کے لوگوں کے ہیں، کہ ان کے جناب نوح کے زمانے سے پہلے کے لوگ اس طریقے سے زندگی گزار رہے تھے، یعنی اس زمانے میں لوگ آرام سے سادگی سے زندگی گزار رہے تھے، ایک دوسرے سے بے خبر رہتے تھے، کوئی توجہ نہیں، بے توجہ ہو کر جی رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد لوگ جب تعداد بڑھنے لگی تو زمین جائیداد دنیاوی نعمتوں کے بارے میں لڑائی کرنے لگے، اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی فکر میں ہونے لگے، دوسرے انسانوں کو غلام بنانے لگے کہ ان کا پورا فائدہ خود اٹھا لے جائیں، ان کو نوکر بنائیں، ان سے فائدہ اٹھائیں، اور پھر ان باتوں میں اختلاف ہونے لگا، انہی باتوں کو لے کر لڑائی جھگڑا ہونے لگا، اور نتیجے میں پھر اونچ نیچ کا جو طبقاتی نظام ہے وہ سامنے آیا۔ معاشرے میں یہ طبقاتی نظام نے اپنی جگہ بنا لی، جبکہ ایک سماجی زندگی کے لیے مضبوط و مستحکم قانون کی ضرورت ہے، اور ایسا قانون جو عدل و انصاف کے ساتھ ہو، جس سے اختلافات حل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہی اسی لیے کہ وہ اختلاف ختم کرائیں، جھگڑوں کو ختم کرائیں، اور ان کے ساتھ اللہ نے آسمانی کتاب کو بھی نازل کیا۔ لیکن ایک گروہ جان بوجھ کر اپنے ضدی پنے کی وجہ سے سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی حسد، جلن اور ظلم کی وجہ سے مقابلے میں آئے، کسی کی بات نہیں ماننا، نہ انذار اور نہ تبشیر، انذار یعنی ڈرانا، تبشیر یعنی بشارت خوشخبری دینا، سب سے اختلاف کیا، سب کے مقابلے میں آ گئے، نبیوں کو مقابلہ کرنے لگے اور نئے نئے اختلاف اور یہاں پر فساد پھیلانے لگے۔ قرآن مجید نے اس جگہ پر ہی لوگوں کو متوجہ کیا ہے، تو اللہ نے جو ایسے افراد تھے کہ جو ثابت قدم تھے اور ہدایت کے طلبگار تھے ان کی ہدایت کی ہے، اور جو حسد، جلن، ظلم کرتے ہوئے مقابلے میں آئے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے، وہ اسی حال میں پڑے رہیں، اپنا انجام خود دیکھیں کہ کیا ہوگا، کیا خود بھگتیں، کیا کر رہے ہیں، اس کا انجام وہ خود دیکھیں۔
قرآن مجید ضد اور اکڑ کی وجہ سے اختلاف ڈالنے والوں کو برا کہہ رہا ہے، سختی سے مذمت کیا ہے، قرآن مجید نے تنقید کیا ہے۔ یعنی ایسا انسان جو نبیوں کو فیصلے کو اور اللہ کے قانون کو نہیں قبول کرنا چاہتا، ورنہ اختلاف جس کا انجام حق پر ہو، آپس میں اختلاف ہو لیکن اس اختلاف سے جدائی و تفرقہ نہ ہو، بلکہ حق پر، حق تک پہنچنے کے لیے اگر اختلاف رائے ہو رہا ہے تو یہ تو پسندیدہ کام ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے ترازو کے دو پلے ہوتے ہیں، دونوں الگ الگ سمت میں ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ضد ہوتے ہیں، لیکن دونوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عدالت اور برابری کو قائم کرنا۔ دونوں پلے عدالت اور برابری کو قائم کرتے ہیں۔ جو پیغامات مل رہے ہیں اس آیت سے، پہلا پیغام یہی ہے کہ انسانی قانون کسی بھی اختلاف کرنے کو حل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ ہر شخص اپنے فائدے، ذاتی فائدے کی طرف بھاگتا ہے تو وہ فیصلہ کیا کرے گا؟ لہٰذا اختلافات کا حل صرف اللہ کے قانون میں ہے، الہی قانون میں، خدائی قانون سے اختلاف حل ہو سکتا ہے، نبیوں کے فیصلے سے اختلافات حل ہو سکتا ہے۔ ایسا قانون جو ہر قسم کے اختلاف سے بالکل دور ہے، ایسے فیصلے جس میں کچھ ذاتی ہوس، ذاتی خواہشیں شامل نہیں ہیں، سب سے بالکل دور ہے، یعنی جو بالکل پاکیزہ ہے، عصمت کی بنیاد پر جو فیصلے اور قانون ہیں۔ دوسرا پیغام، تمام اختلاف کو حل کرنے کا بہترین ذریعہ قیامت پر پختہ یقین رکھنا ہے۔ اگر انسان قیامت پر ایک پختہ یقین رکھ رہا ہے تو اختلافات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اختلافات کو روکنے کے لیے بشارت، خوشخبری سناتے تھے، اور اس کا علاج کرنے کے لیے انذار یعنی ڈراتے تھے تاکہ علاج ہو سکے۔ تیسرا پیغام، تمام انبیاء کا ہدف اور مقصد ایک ہے، سب ایک ہی راستے کی طرف لے جا رہے ہیں اور اس پر چل رہے ہیں۔ چوتھا پیغام، اسی لیے سارے انبیاء، تمام کے تمام انبیاء آسمانی قانون کو پیش نظر رکھ کر فیصلے کیا کرتے تھے، یعنی ان کے فیصلے آسمانی کتابوں کے مطابق ہوا کرتے تھے۔ اور پانچواں پیغام بھی یہی ہے کہ نبیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اختلاف، تفرقہ، جدائی، ان چیزوں سے انسان کو بچائے، وحدت ایجاد کرنا، یکجہتی ایجاد کرنا۔ تو چھٹا پیغام بھی یہی ہے، اسی لیے سارے نبیوں کا فیصلہ ایک جیسا ہوتا تھا، تمام نبیوں کا فیصلہ ایک جیسا ہوتا تھا۔ ساتواں پیغام، سب سے بڑا اختلاف یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر، سمجھ بوجھ کر، سب کچھ جانتے ہوئے بھی ضد پر اڑا رہے اور حق کو نہ مانے، اختلاف پھیلائے۔ یہ سب سے بڑا اختلاف پھیلانے وجہ ہے، حسد کی وجہ سے، جلن، ظلم کی وجہ سے، جس اعتبار سے بھی اختلاف پھیلانا۔ انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور بھی پیغام ہے، یہ جان لے انسان کہ ہدایت صرف اور صرف صراط مستقیم میں ہے، اللہ بھی صرف صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، جو بھی اس راستے سے بھٹکے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ لہذا جو ہماری عملی زندگی کے لیے پیغام ہے، زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اختلاف، تفرقے، حسد، ظلم اور ان ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر، دور رکھ کر اپنے قدم کو بڑھائیں تاکہ ہمیں زندگی میں کامیابی مل سکے۔ خدایا ہمیں اپنی اس دنیاوی زندگی میں کامیاب، کامران اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔